بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جانور کو مہر بنانا اور دیگر مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ متى ظفرت بها وطئتها وإن تزوج امرأة على 1000 درهم على ألا يخرجها من البلد أو على ألا يتزوج عليها امرأة فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير إن شاء أعطاها وإن شاء أعطاها قيمته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جائز نہیں ہے غلام اور لونڈی کا نکاح مگر ان دونوں کے مولا کی اجازت سے، اور جب نکاح کرے غلام اپنے مولا کی اجازت سے تو مہر دین ہوگا اس غلام کے رقبہ میں، بیچا جائے گا اس غلام کو اس کے بدلے میں۔ اور جب مولا نے نکاح کیا اپنی لونڈی کا تو مولا کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ رات گزارنے کا موقع دے خاوند کے لیے، لیکن وہ لونڈی مولا کی خدمت کرتی رہے گی اور خاوند سے کہا جائے گا جب تو کامیابی حاصل کرے اس عورت پر تو اسے وطی کر لے۔ اور اگر نکاح کیا کسی عورت سے 1000 درہم مہر پر اس شرط پر کہ وہ اس عورت کو شہر سے نہیں نکالے گا، یا اس شرط پر کہ وہ اس عورت پر کسی سوکن کو نکاح کر کے نہیں لائے گا، اگر تو وہ شرط کو پورا کرتا ہے تو اس عورت کو طے شدہ مہر ملے گا، اور اگر اس نے اس عورت پر کسی اور عورت کو لے آیا نکاح کر کے یا اس کو شہر سے نکال دیا تو اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ اور اگر نکاح کیا اس عورت پر ایک جانور کو مہر بنا کر، اور وہ جانور ایسا ہے کہ اس کی صفت بیان نہیں کی، تو یہ نام لینا درست ہے، اور اس عورت کو درمیانی قسم کا جانور ملے گا اسی جانور میں سے، اور خاوند کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ وہی جانور دے دے، چاہے تو اس جانور کی قیمت دے دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں مہر سے متعلقہ جو کہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ غلام اور باندی کا نکاح ان کے مولا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام اور باندی ان کو کسی قسم کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، آقا کو ہی ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا اگر غلام اور لونڈی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کریں گے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مطلب تو یہ بنتا ہے، لیکن صحیح جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن آقا کی اجازت کے اوپر موقوف رہے گا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ غلام اور لونڈی کا نکاح ان دونوں کی مولا کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ یہ جو ہما ضمیر ہے، یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے عبد اور اما کی طرف۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ غلام نے اپنی آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کر لیا تو مہر کی ادائیگی لازم ہے۔ اب غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے اور مہر کی ادائیگی خاوند نے ہی کرنی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس مہر کی ادائیگی کے لیے اس غلام کو فروخت کیا جائے گا، اور جو پیسے حاصل ہوں گے ان پیسوں سے پھر اس عورت کو مہر ادا کیا جائے گا۔ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب غلام نے نکاح کیا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ اپنے مولا کی اجازت سے، فَالْمَهْرُ دَيْنٌ تو مہر دین ہوگا، قرض ہوگا اس کی گردن میں، مطلب اس کے وجود میں، یُبَاعُ فِيهِ اس غلام کو اس مہر کے بدلے میں بیچا جائے گا، اور جو رقم ملے گی اس سے اس مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیا کسی کے ساتھ۔ اب نکاح تو کر دیا تو آقا کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ پھر وہ اس لونڈی کو اپنے خاوند کے ساتھ رات گزارنے کا موقع بھی دے یا اپنے گھر میں کوئی جگہ فراہم کرے، ایسا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ جو لونڈی ہے اپنے آقا کی خدمت کرتی رہے گی، اور جو اس کا خاوند ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو طاق میں رہ، جب تجھے کوئی موقع ملے تو پھر اس کے ساتھ وطی کر لے۔ فرما رہے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ نکاح کر دیا مولا نے اپنی لونڈی کا کسی کے ساتھ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ تو لازم نہیں ہے أَن يُبَوِّئَهَا بَوَّأَ يُبَوِّئُ تَبْوِیَہ اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنے کے لیے موقع دینا۔ تو آقا کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس لونڈی کے شوہر کو رات گزارنے کے لیے موقع دے یا اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ فراہم کرے۔ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتًا اپنے گھر میں کوئی جگہ دے لِلزَّوْجِ خاوند کے لیے، بلکہ کیا ہوگا وَلَكِنَّهَا لیکن وہ جو لونڈی ہے وہ مولا کی خدمت کرتی رہے گی، وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ اور خاوند سے یہ کہا جائے گا مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا جب کبھی تو کامیابی حاصل کر لے اس اپنی بیوی پر تو اس کے ساتھ کیا کر لے؟ وطی کر لے۔ تو طاق میں رہ، جب دیکھے آقا کہیں آگے پیچھے ہے، کوئی کام شام نہیں ہے تو پھر تو اس سے وطی کر لے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى 1000 درہم مسئلہ یہ تھا کہ آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر کیا 1000 درہم، ساتھ ساتھ یہ شرط بھی طے ہوئی اسی نکاح کے موقع پر
کہ میں اس بیوی کو اس شہر سے لے کر کسی دوسرے شہر کے اندر نہیں جاؤں گا، یا پھر یہ کہ شرط یہ طے ہوئی کہ میں یہ شادی تو کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اور شرط اس کے اندر یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کسی اور سوکن کو نہیں لے کر آؤں گا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ اپنی شرط کو پورا کرتا ہے تو پھر جو اس نے مہر مقرر کیا تھا 1000 درہم، وہی درہم کی ادائیگی لازم ہوگی اور عورت اسی 1000 درہم کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر خاوند شرط کی خلاف ورزی کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ عورت کو لے کر اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے یا اس کے اوپر سوکن کو لے آتا ہے نکاح کر کر، تو پھر اس صورت کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ جو 1000 درہم ہیں وہ واجب نہیں ہوں گے بلکہ مہر مثل واجب ہوگا۔ لیکن اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس اعتبار سے ہے کہ جب 1000 درہم واجب نہیں کریں گے اور آپ مہر مثل واجب کریں گے تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مہر مثل کتنا ہے۔ اگر تو مہر مثل 1000 درہم سے زیادہ ہو تو پھر تو مہر مثل ہی دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ مہر مثل تھا 1500 درہم یا 2000 درہم، تو پھر تو مہر مثل لازم ہوگا۔ لیکن اگر مہر مثل 1000 درہم سے کم ہے تو پھر اس صورت کے اندر پورا 1000 درہم دینا ہی لازم اور ضروری ہوگا۔ فرما رہے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ، اور اگر نکاح کیا کسی عورت سے عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ 1000 درہم مہر پر، عَلَىٰ اس شرط پر، اللہ يُخْرِجَهَا، حاضمی لوٹی اس عورت کی طرف کہ وہ مرد نہیں نکالے گا اس عورت کو من البلدی شہر سے، اس کو اس شہر سے لے کے کسی اور شہر کے اندر نہیں بسائے گا، او علی، یا اس شرط کے اوپر نکاح کیا اللہ يتزوج، نہیں نکاح کرے گا علیہا اس عورت پر امرا سوکن کو، کوئی اور سوکن اس کے اوپر بسا کر نہیں لائے گا۔ فَإِن وَفَا بِالشَّرْطِ، اگر تو شرط پوری کرتا ہے، فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو اس عورت کو مقرر شدہ طے شدہ مہر ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، اور اگر وہ اس عورت کے اوپر سوکن کو لے آتا ہے یا پھر اس عورت کو نکال دیتا ہے شہر سے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو پھر اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور جانور کی جنس بتاتا ہے کہ میں آپ کو فلاں جانور دوں گا، فلاں جانور مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو گائے دوں گا، آپ کو بھینس دوں گا، میں آپ کو بکری دوں گا، لیکن اس کی آگے صفات بیان نہیں کی، مطلب جو جانور میں آپ کو دوں گا وہ کتنے سال کا ہوگا، وہ موٹا ہوگا، وہ پتلا ہوگا، وہ کون سی نسل کا ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں بتاتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو جانور کا اس نے نام لیا ہے، مثال کے طور پہ بکری کا اس نے نام لیا ہے، تو یہ نام لینا درست ہے اور بکری مہر کے اندر واجب ہوگی۔ اب بکری کون سی دی جائے گی؟ تو بکری وہ دی جائے گی جو نہ تو بہت زیادہ قیمت والی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گھٹیا ہو، بلکہ جو درمیانی درجے کی جو بکری ہے، یا تو درمیانی درجے کی بکری دے گا مہر کے اندر، یا پھر درمیانی درجے کی بکری کی قیمت دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب اس نے جانور کی جنس بتائی ہو، اور اگر اس نے جانور کی جنس ہی نہیں بتائی، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور میں تمہیں مہر میں ایک جانور دوں گا، کون سا جانور دوں گا یہ نہیں بتاتا، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ جہالت مکمل طور پہ پائی جا رہی ہے، لہذا ایسی صورت میں مہر مثل دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ فرما رہے ہیں ان تزوجہا، کسی مرد نے نکاح کیا کسی عورت سے، علی حیوان، حیوان مطلب یہ کہ اس کی جنس بتاتا ہے، غیر موصوف، لیکن اس کے آگے صفات نہیں بتاتا، صحت التسمیہ، تو یہ تسمیہ یعنی جانور کا نام لینا درست ہے، مطلب یہ کہ اس جانور کو مہر بنانا درست ہے۔ وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ، لہا اور اس عورت کو ملے گا، الوسط منہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حیوان کی طرف، اس عورت کو اس جنس کے جانور کا درمیانی درجے کا جانور ملے گا۔ وزوج مخیر، اور جو خاوند ہے اس کو اختیار ہوگا، انشاء آتاہا، چاہے تو وہ جانور دے دے درمیانی درجے کا، یا پھر یہ ہے کہ اس درمیانی درجے جانور کی قیمت دے دے مہر کے اندر، تو دونوں صورتوں کا اس کو اختیار اور حق حاصل ہوگا۔